خوش آمدید سامعین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ پروگرام سی ڈی سی ٹائم. سی ڈی سی ٹائم سامعین، یہ پروگرام چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم اسپیشل نیڈز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور مختلف موضوعات آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. سامعین، آج کا بھی موضوع ہمیشہ کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اسپیشل نیڈز کے بچوں کے حوالے سے ہی ہے. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے بولنا سیکھتے ہیں، جب بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی غلطیاں بھی کرتے ہیں اپنی بول چال میں. تو اکثر والدین اس غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اکثر بچے جو ہے وہ توتلے بھی ہوتے ہیں، تو والدین کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب مسائل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بر وقت اسپیچ تھراپسٹ کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو آج ہم بات کریں گے فونولوجیکل اینڈ آرٹیکولیشن جو پرابلمس ہوتے ہیں بچوں میں اسپیچ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آج ہم ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے. اور آج ہمارے پاس بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. سید طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ریہیب سائنسز میں. اس کے علاوہ سی ڈی سی میں جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسپیچ تھراپسٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو بہت ہی اچھا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو وہ ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم ان سے تفصیل سے جانیں گے کہ ان کا کیسا تجربہ جا رہا ہے سی ڈی سی میں، اور ایک ریہیب ادارہ جو بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، اسپیشل نیڈس کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس ادارے میں ان کی کس طرح سے جو وہ خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں. سر، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ میم. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ سی ڈی سی جو ہے، سب سے پہلے آپ سی ڈی سی کے حوالے سے بتا دیں کہ سی ڈی سی کیونکہ ایک ریہیب ادارہ ہے، تو کس طرح کی وہاں پر سہولیات موجود ہیں بچوں کے لیے، اور اسپیشل نیڈس کے بچوں کے لیے کس طرح سے وہاں پر کام کیا جا رہا ہے؟ اچھا، سی ڈی سی جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 14-15 سال پہلے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور بیسیکلی یہ ایک ہمارا بچہ جس کے بھی کچھ 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، مصطفیٰ صالح، وہ فاؤنڈر چائلڈ ہے ہمارے سی ڈی سی کا. صحیح. اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ود دا small room in the Al-Mizan campus of Rifa Rehabilitation College, but now alhamdulillah it has a big premises. So Rifa اور یہ اسٹارٹ کیا تھا جو اس کی ڈائریکٹر ہیں میڈم سحر خان، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، اور 14-15 سال سے وہ اس ادارے سے منسلک ہیں ایز اے ڈائریکٹر، اور وہ والنٹیرلی جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. صحیح. بغیر کسی معاوضے کے وہ اس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور وہ اسپیشل نیڈ بچوں کی جو ہے وہ بحالی کے لیے کوشاں ہیں. رفا چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں ہم لوگ جو ہے وہ چلڈرن ود اسپیشل نیڈس، جن کو ہم اس سے پہلے ڈسیبل بچے یا ان ٹرمینالوجی سے بھی یوز کیا جاتا تھا، اسپیشل نیڈ بچوں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ذہنی پسماندگی، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، ڈاؤن سنڈروم جن کو ہم منگولی بچے بھی کہتے ہیں، سیریبل پالسی جنہیں ہم دماغی فالج بھی کہتے ہیں، آٹسٹک بچے. آٹسٹک بچوں کے لیے کوئی اردو کی ٹرمینالوجی اس طریقے سے بنی ہوئی، ان کو آٹسٹک ہی کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے بچے ہمارے پاس جو ہے وہ آتے ہیں، جن کو ہم 1-on-1 بیسس پہ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی، ABA تھراپی، ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ، ارلی ایجوکیشن لٹریسی پلان اینڈ لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ جو بچے آتے ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں 1-on-1 بیسس پہ. اس کے علاوہ رفا چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں ایوننگ میں جو ہے وہ کلینکل سیٹ اپ موجود ہے، جہاں پر بھی ہم 1-on-1 بیسس پہ سائیکولوجیکل سروسز، جس میں بچوں کی بیہیویئر ماڈیفیکیشن، پیرنٹس کی کیئرنگ کاؤنسلنگ، فزیو تھراپی، جہاں پر ہمارے پاس ایڈلٹس اور پیڈس دونوں پاپولیشن کو، چاہے وہ اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہیں یا ہماری ریگولر پاپولیشن ہے، ایڈلٹ ہیں ان کو، اور اسپیچ تھراپی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ان کو اسپیچ پرووائڈ کی جاتی ہے، ایڈلٹ اور پیڈیاٹرک دونوں پاپولیشن کو. صحیح.
اور سامعین کرام جیسے کہ جو ہے طارق صاحب نے بتایا بھی کہ تمام یہ سہولیات موجود ہیں، اور کسی بھی حوالے سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو CDC کا نمبر ہمارے اسکرین پر موجود ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں سامعین کرام کہ اس پروگرام کو آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر بھی اس پروگرام کو نشر کیا جاتا ہے، تو آپ وہاں پر بھی اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آج ہم نے فونولوجیکل اینڈ آرٹیکولیشن جو اسپیچ کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو فونولوجیکل اینڈ آرٹیکولیشن ہے، یہ مسائل سب سے پہلے ان کو ڈیفائن کریں آپ کہ کس طرح سے ایک جو فونولوجیکل جو ہے اس کی کیا ٹرمینالوجی ہے، اور آرٹیکولیشن، ان دونوں کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیسے کیا جاتا ہے، فرق دونوں میں کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے یہاں پہ نا دو ٹرمینالوجیز استعمال کی ہیں، ایک ہے آرٹیکولیشن اور ایک ہے فونولوجیکل۔ جب ہمارے بولنے کا عمل جو ہے وہ ہمارے سننے کے عمل کے ساتھ منسلک ہے، اور جب تک ہم بات کو سمجھتے نہیں ہم اس کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے سمجھنے کا عمل جو ہے وہ ہمارے فونولوجیکل پروسیس کہ آوازوں کو میں اس ٹائم جو بھی بول رہا ہوں مختلف الفاظ کی ادائیگی میں کس طرح کی آوازوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ لیٹ سپوز اگر میں نے ایک الفاظ بولنا ہے طارق، تو اس میں توئیں کی ساؤنڈ بھی ہے، الف کی ساؤنڈ بھی ہے، رے کی ساؤنڈ بھی ہے، کاف کی ساؤنڈ بھی ہے۔ ان تمام ساؤنڈز کو ہم بلینڈ کر کے جو ہے وہ ایک ورڈ کا مجموعہ ہم بناتے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ یا نام سے ہٹ کے اگر میں کہتا ہوں سیب، تو ہمارے پاس 3 ساؤنڈ ہے، سین کی ساؤنڈ ہے، یہ کی ساؤنڈ ہے، بے کی ساؤنڈ ہے۔ اور جس کو جب میں بولتا ہوں سین یہ بے سیب، تو سیب ہمارے ذہن میں ایک ریڈ کلر کی چیز آ جاتی ہے جس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، یا وہ پیلے کلر کا بھی ہو سکتا ہے یا وہ ہرے کلر کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس آتی ہے مینٹل ریپرزنٹیشن آف اے ساؤنڈ۔ فونولوجیکل ڈس آرڈر ہمارے پاس جو ہے وہ مینٹل ریپرزنٹیشن لیول پر جو ہے وہ کاز ہوتے ہیں۔ لیٹ سپوز بچہ جو ہے وہ جو ساؤنڈ ہے ان کو کس طریقے سے بلینڈ کرنا ہے، اس کو ساؤنڈ سمجھ نہیں آ رہی ہیں، کس ساؤنڈ کو کس جگہ پہ رکھ کے کون سے الفاظ کا وجود میں لے کر آنا ہے، وہ وہاں پر مینٹل ریپرزنٹیشن اس کی امپیئرڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فونولوجیکل ڈس آرڈر کاز ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہمارے پاس ہے آرٹیکولیشن ڈس آرڈر۔ جب ہم آرٹیکولیشن کی بات کرتے ہیں تو دس از ریلیٹڈ ود ایکسپریشن لیول، آرٹیکولیٹس آپ کے زبان، دانت، تالو، ہونٹ کس طریقے سے، جیسے میں ب بول رہا ہوں تو میرے دونوں ہونٹ جو ہے وہ آپس میں کانٹیکٹ کر رہے ہیں، میں اگر تا بول رہا ہوں تو میری زبان دانتوں میں آ رہی ہے، میں ماما بول رہا ہوں تو پھر دوبارہ میرے ہونٹوں کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے۔ آرٹیکولیشن ڈس آرڈر جو ہے وہ ہمارے پاس ایگزیکیوشن لیول پر ہوتے ہیں، یعنی جب ہم الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم ساؤنڈز کو، آوازوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ دونوں میں ہی جو ہے وہ آوازوں سے ریلیٹڈ ہے، ایک میں ہمارے پاس مینٹل ریپرزنٹیشن کاؤنٹ ہوتی ہے، ایک میں ہمارے پاس ایگزیکیوشن لیول کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب ہم فرق کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آرٹیکولیشن ایرر ہمیشہ اس وقت اکر ہوتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیشہ بچہ جو ہے ٹارگٹ ساؤنڈ کو، صحیح آواز کو ایک غلط آواز کے ساتھ تبدیل کرتا ہے یا کسی نئی آواز کا اضافہ کر دیتا ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں ایک ورڈ پکوڑا، بچہ کہہ رہا ہے پتوڑا، یہاں پر اس نے پکوڑے کی آواز کو، کاف کی آواز کو تے سے ریپلیس کر دیا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ اس کا ایرر یہ ہے۔ اب میں نے چیک کرنا ہے کہ یہ آرٹیکولیشن ایرر ہے یا فونولوجیکل ایرر ہے، تو میں نے اس کو اگلا الفاظ بلوایا کوا، اس نے بولا توا، تو مجھے پتا چلا کہ پکوڑا میں بھی اس نے جو ہے وہ کاف کی ساؤنڈ کو تا سے بدلی کیا تھا، کوا میں بھی اس نے جو ہے کاف کی ساؤنڈ کو تا سے بدلی کیا ہے۔ میں نے ایک اگلا ورڈ بولا کائیں کائیں، اس نے بولا تائیں تائیں۔ اٹ مینز مجھے پتا چل گیا کہ بچہ ہر دفعہ جو ہے کا کی ساؤنڈ کو تا کی ساؤنڈ سے ریپلیس کر رہا ہے۔ میں نے مختلف الفاظ بلوائے جہاں پہ کا کی ساؤنڈ کو انیشل پہلی پوزیشن پہ، فائنل پوزیشن پہ اور مڈل پوزیشن پہ رکھ کر اسے الفاظ کی ادائیگی کا کہا گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ بچہ ہر دفعہ کا کی ساؤنڈ کو تا کی ساؤنڈ سے ریپلیس کر رہا ہے، اٹ مینز یہ آرٹیکولیشن ایرر ہے۔ لیکن اگر
ہر دفعہ کاف کی جگہ تا آتا، کاف کی جگہ وا آتا، کاف کی جگہ فا آتا، تو اٹ مینس اس کو فونولوجیکل پرابلم ہے، اس کی فونولوجیکل امپیئرمنٹ ہے، وہ آوازوں کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں کر پا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے کافی واضح انداز میں ان چیزوں کو بیان بھی کر دیا، تو والدین یا اساتذہ کس طرح سے بچوں کی ابتدائی مشکلات کو پہچان سکتے ہیں؟ وہ کون سی علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس یوزلی اب جو سیٹ اپ ہے اس میں بچے 3 سال کے اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ ارلی لٹریسی پروگرامز ہیں، مونٹی سیریز ہیں، تو ہمارے پاس بچے 3 سال کے 2+ کے بچے بھی رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم والدین اور اساتذہ کی رہنمائی کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے تو والدین کے لیے ایک ہی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس مت سے نکل جائیں کہ اس کا فلاں رشتہ دار بھی دیر سے بولا تھا، اس کا وہ بھائی بھی دیر سے بولا تھا، تو ہمیں جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی بول لے گا، یا اس کا بہن بھائی یا کزن توتلا کے بولتے تھے تو یہ بھی جو ہے وہ ایسے کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ کیسز میں ٹھیک ہوا ہوگا، لیکن ہمیں اب جو ہے وہ اس مت سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاس ایررز آ رہے ہیں تو ان کو فوری جو ہے وہ ٹیکل کرنے کی یا کیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین اور اساتذہ کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنی عمر کے مطابق، جیسے 2 سال کی عمر میں پا با ما وا ہا ساؤنڈ آ جاتی ہے، اگر 2 سال کی عمر میں بچہ ان آوازوں کو صحیح طریقے سے نہیں بول رہا ہے، 3 سال کی عمر کی اپنی آوازیں ہیں، 4 سال کی عمر کی اپنی آوازیں ہیں، اگر بچہ اپنی عمر کے مطابق آوازوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا ہے یا آوازوں کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے الفاظ، محاورے اور جملے نہیں بنا پا رہا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اسپیچ تھراپسٹ سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنی بات چیت کے دوران ہر دفعہ ایک ٹارگٹ ساؤنڈ کے لیے، ایک ایکچول ساؤنڈ کے لیے کوئی نئی ساؤنڈ استعمال کر رہا ہے، تو بھی ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو نوٹ کرنے کی۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ اگر بات کرتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، جھنجھلاہٹ محسوس کر رہا ہے یا لوگوں کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو اسپیچ تھراپسٹ سے کنسلٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام CDC ٹائم، اور آج ہم بات کریں فونولوجیکل اینڈ آرٹیکولیشن پرابلمس کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید طارق شاہ صاحب، اور یہ PhD ہے ریہیب سائنسز میں، اس کے علاوہ HOD ہیں CDC کے، اور اس کے علاوہ یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسپیچ تھراپسٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ ان سے بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ جب بچے بولنا سیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور اس سٹیج پر والدین کو کس طرح سے کن چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کون سی علامات ہیں جن پر جو ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کب اسپیچ تھراپسٹ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں پر آج ہم تفصیل سے جو ہے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس پروگرام کو آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی نشر کیا جاتا ہے۔ گفتگو کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ جو اسپیچ تھراپسٹ ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے ان مسائل میں، وہ کس طرح سے بچے کی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اسپیچ تھراپسٹ کا سب سے پہلے جو اہم کردار ہوتا ہے وہ اسیسمنٹ میں ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جانچ۔ اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے کہ بچے کے جو ہے وہ مسائل کس وجہ سے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بچے کے مسائل کو دیکھتا ہے کہ بچہ آیا وہ فونولوجیکل ایرر کے ساتھ ہے یا آرٹیکولیشن ایرر کے ساتھ ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے یہ جو مرض ہے اس کی نوعیت کیسی ہے۔ اگر ایک بچہ 2 سال یا 3 سال کی عمر کے ایررز دے رہا ہے اور اپنی ایج میں اس کو ہم کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دس از ارلی انٹرونشن، اور بچے اس ٹائم پہ جو ہے وہ لرن کر لیتے ہیں ساؤنڈز کو۔ لیکن اگر ایک بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے، 8 سال کا ہو گیا ہے، ہم نے اپنے کلینکل سیٹ اپ میں ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو 7, 8, 9 کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور دے آر ویری گڈ ان کوگنیٹیو اسکلز، 90% کے ساتھ پاس کرنے والے ہیں، لیکن وہ بہت ساری آوازوں کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے، بول نہیں دے پاتے ہیں۔ اسپیچ تھراپسٹ اسیسمنٹ کرتا ہے، بچے کے مسائل کی نوعیت کو دیکھتا ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے کے لیے ایک انڈیویجولائز پلان ڈیوائز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کو وہ پلان امپلیمنٹ کرواتا ہے، وہ تھیرپی کے ذریعے وہ ٹیکنیک بتاتا ہے، وہ پلیسمنٹ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے تا کی ساؤنڈ کو بولنا ہے تو آپ کی زبان کہاں جائے گی، اگر کا ایرر ہے تو آپ کی فرنٹ آف ٹپ جو ہے ٹنگ جو ہے ٹپ وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہولڈ ہوگی، بیک آف ٹپ ٹنگ جو ہے وہ ریز ہوگی اور کا کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی۔ اس طریقے سے اسپیچ تھیراپسٹ جو ہے وہ اسسمنٹ کرتے ہیں، ان کے مسائل کی نوعیت کا بتاتے ہیں کہ وہ نوعیت کتنی شدید ہے یا معمولی ہے، اسپیچ تھیراپی پلان ڈیوائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرونشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ صحیح. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ اسیسمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح سے بچے کافی آوازوں کو تبدیل کر کے جو ہے وہ بولتے ہیں، تو اسیسمنٹ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کس طرح سے ایک اسپیچ تھیراپسٹ ان مہارتوں کا جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے بچوں میں؟ ہمارے پاس جو ہے اسسمنٹ کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انفارمل اسسمنٹ اور ایک ہوتا ہے فارمل اسسمنٹ۔ ہمارے پاس پاکستان میں اب ہمارے پاس پاکستانی پاپولیشن کے حساب سے فارمل ٹول موجود ہیں جن کا استعمال کر کے ہم بچوں کے آرٹیکولیشن اور فونولوجیکل ایررز کو جو ہے وہ اسیس کر پاتے ہیں یا ان کی جانچ کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو جیسے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ ہمارا بولنے کا عمل ہمارے سننے کے عمل کے ساتھ منسلک ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ چیز اسیس کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ صحیح سن رہا ہے۔ اس کے لیے اسپیچ تھیراپسٹ یوزلی 6 لنک ساؤنڈز کی اسکریننگ بھی کرتے ہیں اگر ان کو ضرورت محسوس ہو تو، ایک یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ فارمل اور انفارمل بہت سارے ایسے ٹول موجود ہیں جن کی مدد سے ہم بچوں کی جو ہے وہ زبانوں کی الفاظوں کا جانچ کرتے ہیں کہ وہ ساؤنڈز کو صحیح طریقے سے بول پا رہا ہے یا نہیں بول پا رہا ہے۔ تیسرا، ہم بچے کے جو ہے وہ اسپیچ سیمپلز ان کے نمونوں کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں آڈیو فارم میں اور پیرنٹس کا کانسنٹ لے کے ویڈیو فارم میں، تاکہ ہم ان نمونوں کو سن کر آواز کے جو مسائل ہیں یا الفاظ کے جو مسائل ہیں ان کو ہم جانچ کر سکیں۔ چوتھا، ہمارے پاس جو ہے ہم بچے کا آرٹیکولیشن جو ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، آرٹیکولیٹری سسٹم ہے۔ لیٹ سپوز کہ اس کے ہونٹوں میں جو ہے وہ شگاف تو نہیں تھا جسے کلیف پیلٹ کہتے ہیں، تالو میں شگاف تو نہیں تھا، کوئی کان سے ریلیٹڈ انوملی تو نہیں ہے کہ اس کو آواز پراپر جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو پا رہی ہے، زبان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سم ٹائم ٹنگ ٹائی ہمارے پاس جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا جو ہے وہ اسپیچ تھیراپسٹ جائزہ لیتا ہے، جانچ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آن دا بیسس آف دا فائنڈنگ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کسی بھی ٹول، آلات کی مدد سے، آلے کی مدد سے، یہاں پہ ٹول سے مراد وہ اسسمنٹ ٹول ہے جس کی مدد سے وہ اس چیز کا جائزہ لے گا کہ یہ آرٹیکولیشن ایرر ہے یا فونولوجیکل ایرر ہے۔ صحیح. اچھا، یہ بتائیے گا کہ وہ عام طور پر کن ٹیکنیکس کا استعمال کرتا ہے جب وہ یہ آرٹیکولیشن تھیراپی میں، یا اگر ہم بات کریں گے کس طرح سے اسپیچ تھیراپسٹ کن ٹیکنیکس کا استعمال کرتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو ہے اب جیسے دو مسائل ہیں، آرٹیکولیشن کا ہے اور فونالوجی کا ہے، دونوں کے لیے ٹیکنیکس جو ہے وہ الگ الگ ہے، سم ٹائم اوور لیپ بھی کر رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ جیسے ہم اگر آرٹیکولیشن ایرر کی بات کریں، اچھا آرٹیکولیشن ایرر کو اگر میں تھوڑا سا اور ایک ڈیفائن کر دوں، ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں سوڈا کی، SODA، ایس فار سبسٹیٹیوشن۔ سبسٹیٹیوشن میں بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، آواز کو کسی دوسری آواز کے ساتھ بدل رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کوا تو وہ کہہ رہا ہے توا، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں سمیہ، میں کہتا ہوں سیب، وہ کہتا ہے تیب، سا کی ساؤنڈ کو تا کی ساؤنڈ سے وہ ریپلیس کر رہا ہے۔ سو جب ساؤنڈ سبسٹیٹیوٹ ہو رہی ہوتی ہے تو دس از کالڈ سبسٹیٹیوشن آف اے ساؤنڈ۔ سوڈا کی پہلی جو ہمارے پاس نیمونک ہے ایس، وہ اس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے اومیشن، او فار اومیشن۔ بچہ الفاظ کو جو ہے وہ الفاظ میں آواز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، یا شروع میں یا آخر میں جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں بیڈ اینڈ ہی سیڈ، یا بچہ کہتا ہے ایڈ، بی کی ساؤنڈ کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔
یا جو ہمارے پاس آخر میں ساؤنڈز ہوتی ہیں جن کے اوپر ہلکا اسٹریس چاہیے ہوتا ہے, ان کو وہ نہیں نوٹ کر پاتا اور وہ چھوڑ دیتا ہے. دین ہمارے پاس آتا ہے ڈسٹورشن. ڈسٹورشن کا مطلب ہے آواز کا صحیح طریقے سے سمجھ نہ آنا, اسپیچ کی انٹیلیجبلٹی متاثر ہوتی ہے. ہر عمر کے لیے انٹیلیجبلٹی کا کرائٹیریا الگ الگ ہے. اگر آپ 2 سال کے بچے کی اسپیچ کی انٹیلیجبلٹی دیکھیں تو وہ آپ کے پاس 50% ہوتی ہے. ماما دودو, بابا آئے, آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے, مجھے بھی آ رہا ہے, باہر جانا, دودو دے دو, کینڈی دے دو, 2 ورڈ اسپیچ پہ ہے. 3 سال کے بچے کی اسپیچ انٹیلیجبلٹی 75% ہونی چاہیے. ڈسٹورشن میں یہ مسائل بھی آتے ہیں. اینڈ دین ایڈیشن میں ہمارے پاس ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی ساؤنڈ کی جگہ ان کے درمیان میں کوئی نئی ساؤنڈ ایڈ کر دیتا ہے. لیٹ سپوز, اچھا ساؤنڈز کی ایڈیشن ہمارے پاس جو ہے وہ کلچر وائز بھی ہے. آپ اگر کلچر کے حساب سے دیکھیں تو چاول کو چاول بھی کہا جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا, بالکل چاول کو چاول بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ وہ ایرر نہیں ہے, وہ ان کا ڈائلیکٹ ہے, وہاں پہ اس کو ٹھیک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے کلچر میں اس کو چاول ہی کہا جاتا ہے تو اس کو پھر, اور بچہ چاول کہہ رہا ہے تو اس کو پھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں وہ ڈائلیکٹ یوز نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے, جیسے ہم روپے, پیسے, اور اگر آپ اس کو پنجاب کی پاپولیشن کی پٹی میں دیکھیں تو پیہے ہو جاتے ہیں. اب پیہے کو ٹھیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی جہاں پر وہ اپروپریٹ نہیں ہے, ایک چیز کلچرلی سینشنڈ ہے, وہ ڈائلیکٹ موجود ہے. پنجابی میں وہ ڈائلیکٹ ہے, لاہور کی پنجابی, فیصل آباد کی پنجابی, وزیر آباد کی پنجابی, گجرات گجراوالا پنجابی ایک ہے, ڈائلیکٹ الگ الگ ہے. پیسے ہیں تو پیہے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, روپے ہیں تو روپے ہو جاتے ہیں, اس طریقے سے. تو جہاں پر ایڈیشن میں جو ہے بچے کو کلچرلی سینشنڈ وہ چیز نہیں ہے, وہاں پر اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم آتے ہیں آرٹیکولیشن کی تھیراپی ٹیکنیک کی طرف, جو موسٹ افیکٹو ہے ہمارے پاس, دیٹ از ٹریڈیشنل آرٹیکولیشن تھیراپی, جس میں ہم بچے کو جو ہے سب سے پہلے ٹارگٹ ساؤنڈ کو ایرر ساؤنڈ کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرنا بتاتے ہیں آئسولیشن میں, الگ آواز میں. میں بول رہا ہوں, میں نے بچے کو ایک پیپر پہ کا اور تا لکھ کے دے دیا اور میں نے لائن لگا دی. میں بچے کو کہتا ہوں آپ سنو, جو ساؤنڈ میں دے رہا ہوں اس کو آپ نے ٹک لگانا ہے, اور جو ساؤنڈ نہیں ہے اس کو ٹک لگانا ہے. اب کیونکہ بچہ کاف کو تا سے ریپلیس کر رہا ہوتا ہے تو وہ, میں کہتا ہوں کا, لیکن بچہ تو تا بولتا ہے, تو بچہ تا کو ٹک کر رہا ہے. تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ کا کی ساؤنڈ ہے, یہ تا کی ساؤنڈ ہے. پھر ہم اس کو جو ہے ماڈل پرووائڈ کرتے ہیں. وی شو آر آرٹیکولیٹرس کے زبان کو ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ رکھا ہے, میگزیلا کی ٹیتھ کے جو ہے وہ بیک سائڈ پہ ہولڈ کیا ہے. پھر ہم اس کو دکھاتے ہیں اور دین ہم اس کو کرواتے ہیں پریکٹس ساؤنڈ ڈسکرمنیشن کی. آئسولیشن میں ہوتی ہے. دین ہمارے پاس سلیبل پہ ہوتی ہے کہ کا کی ساؤنڈ کو ہم نے الف کے ساتھ, واو کے ساتھ, چھوٹی ای کے ساتھ, بڑی ای کے ساتھ جوائن کر کے کرواتے ہیں. دین ہم ورڈز پہ جاتے ہیں. ورڈز میں ہم کاف کی ساؤنڈ کو پہلے انیشیل پوزیشن پہ, پھر فائنل پوزیشن پہ, اور پھر مڈل پوزیشن پہ وہ آٹومیٹکلی اچیو ہو جاتا ہے. دین فریز لیول کی اسپیچ پہ, اور دین پھر ہم سینٹینس پہ جو ہے وہ اس کو پریکٹس کرواتے ہیں. اور پھر اس کو ہم کامن کنورسیشن میں ان آوازوں کو استعمال کرنے کا بھی استعمال بتاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ جنرلائز کرنا سکھاتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی ڈو ٹریڈیشنل آرٹیکولیشن تھیراپی. اچھا, جہاں تک آپ نے آرٹیکولیشن تھیراپی کی بات کی, کس طرح سے اسپیچ تھیراپسٹ اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں, فونولوجیکل تھیراپی کی بات کر لیتے ہیں, تو اس میں کس طرح سے اسپیچ تھیراپسٹ کون سی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں؟ اچھا, اگر ہم اس کو فونولوجیکل کے حوالے سے دیکھیں نا, تو ہم بچوں کو, کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں, تو ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ منیمل پیئر, میگزیمل پیئر, ہم ان کو جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہے وہ ہم کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکل اپروچ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ساؤنڈز میں جو ہے وہ اپوزٹ ساؤنڈز کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈسکرمنیشن بھی بتاتے ہیں. منیمل پیئر جیسے ہمارے پاس جو ہے, میں کہتا ہوں ایک ورڈ کیٹ, CAT کیٹ. اب اس میں اے اور ٹی اپنی جگہ پر ہے, صرف سی کی ساؤنڈ کی جگہ میں آر لگا دیتا ہوں, RAT ریٹ, MAT میٹ, PAT پیٹ,
جو بھی ورڈ ہم بنا سکتے ہیں 80 ورڈ کو یوز کر کے. تو یہاں پر صرف ایک ساؤنڈ کا پیٹرن جو ہے یا پلیسمنٹ چینج ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے. کیٹ، ریٹ، میٹ، فیٹ. میگزیمل پیئر میں ہمارے پاس ٹوٹلی جو ہے وہ ساؤنڈ آرٹیکولیشن کی پلیسمنٹ، مینر جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. سم ٹائم اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ، کیونکہ اسپیچ تھراپی ایک جو ہے وہ آپ کی کریٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہ سم ٹائم وہ آرٹیکولیشن کی تھراپی ٹیکنیک کو بھی جو ہے وہ انڈلج کرتا ہے ساؤنڈس کی ڈسکرمنیشن، آئیڈینٹیفیکیشن اس کو سکھانے کے لیے. تو اٹس اپ ٹو اے اسپیچ تھراپسٹ کہ وہ سم ٹائم وہ کون سی ٹیکنیک کے اوپر ریلائی کرتا ہے. ہیویلی ریلائی آن دا منیمل پیئر اور میگزیمل پیئر اور سائیکل اپروچ اور ٹریڈیشنل آرٹیکولیشن تھراپی اور سم ٹائم دا کامبو آف all these therapies فونولوجیکل کے لیے. صحیح. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں اپنا فیوریٹ پروگرام CDC ٹائم، اور آج ہم آرٹیکولیشن اینڈ فونولوجیکل ڈس آرڈرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں میں ان تمام مسائل کی جو ہے وہ تشخیص کس طرح سے ہو سکتی ہے، کون سی ایسی علامات ہیں جن پر والدین کو نظر رکھنی چاہیے، اور کب اسپیچ تھراپسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اسپیچ تھراپسٹ کیا پروسیجر فالو کرتا ہے، کس طرح سے وہ بچے کی اسیسمنٹ کرتا ہے، کس طرح سے وہ مہارتوں کا جائزہ لیتا ہے، اور اس کے لیے پھر ایک ایک پلان کے ذریعے ان تمام مسائل کو حل کیا جاتا ہے. ان تمام باتوں پر جو ہے آج گفتگو جاری ہے. اور CDC اگر آپ کسی بھی حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہمارے اسکرین پر موجود ہوتا ہے 0320786533. آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. گفتگو کو جو ہے وہ مزید آگے لے کے چلتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سید طارق شاہ صاحب، اور یہ ریہیب سائنسز میں PhD ہیں، اس کے علاوہ HOD ہیں CDC کے، اس کے علاوہ اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں اسپیچ تھراپسٹ ڈپارٹمنٹ میں. ان سے آج یہ گفتگو جاری ہے فونولوجیکل اینڈ آرٹیکولیشن ڈس آرڈرس کے حوالے سے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی آرٹیکولیشن تھراپی کی، فونولوجیکل تھراپی کی. ہم نے مختلف پروگرامز میں ہم نے اسپیچ کے مائل سٹونز کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ 2 سال میں بچے کی اتنی اسپیچ ہونی چاہیے، 3 سال میں اتنے اس کے پاس ورڈز ہونے چاہیے. تو یہ بتائیے گا کہ کس عمر میں جو ہے بچے کو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے؟ جنرلی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں والدین کو؟ یوزلی ہم جو ہے وہ 3 سال کی عمر میں ہم بچوں کو، اگر بچہ خدا نخواستہ کسی اور ڈس آرڈر کے ساتھ سفر نہیں کر رہا، سم ٹائم آپ کو، کیونکہ جو اسپیچ کی جو ڈس آرڈر ہیں، آرٹیکولیشن ڈس آرڈر اسپیچ میں آتا ہے، اور فونولوجیکل ڈس آرڈر ہمارے پاس مینٹل ریپرزنٹیشن لیول پہ ہے. اگر تو یہ ڈس آرڈر کسی جو ہے وہ اسٹرکچرل ایب نارمیلٹی جیسے کلیفٹ پیلٹ، کٹے ہوئے ہونٹ، کٹے ہوئے تالو یا شگاف والے ہونٹ اور تالو کی وجہ سے نہیں ہے، یا کسی سنڈرومک کنڈیشن جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم، بچوں کی زبان موٹی ہوتی ہے، یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی وجہ سے نہیں ہے، تو 3 سال کے بچے کی اسپیچ انٹیلیجبلٹی 75% یوزلی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ 3 سال کا ہے اور اس کی اسپیچ جو ہے وہ ایج اپروپریٹ نہیں ہے، اس کو جس طریقے سے آوازوں کو درست طریقے سے ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اپنے بچے کو اسپیچ تھراپسٹ سے ضرور کنسلٹ کروائیں. صحیح. اچھا، یہ بتائے گا کہ اسپیچ تھراپسٹ کو مطلب اگر کسی بچے پر کام کرنا ہے اسپیچ کے حوالے سے تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے اسپیچ تھراپی میں، یا ہم کہہ سکیں کہ بچے کی بول چال کتنے وقت میں بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہر بچے کی جو بہتری ہوتی ہے یا پروگنوسس ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے بچے کی مسئلے کی نوعیت کتنی شدید ہے. ہمارے پاس بہت سارے بچے آرٹیکولیشن ڈس آرڈر کے ساتھ آتے ہیں. ریگولر پاپولیشن کے حوالے سے یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں، میں کسی ڈسیبلٹی ریلیٹڈ بات نہیں کر رہا ہوں. تو ہم سب سے پہلے جب اسیس کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پرابلم ایررز کتنے ہیں. اگر تو ایررز کی لسٹ بہت زیادہ ہے تو اس میں ہمیں ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اگر مسئلے کی نوعیت شدید ہے تو اس میں ہمیں تھراپی میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس جو ہے وہ مسئلے کی آوازیں جو ہیں وہ کم ہیں تو ہمیں کم ٹائم لگتا ہے. یہاں پر بہت سارے فیکٹر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں بچے کی بہتری کے لیے. بچے کی ایج کیا ہے؟ دیکھیں، ایک 3 سال کے بچے کو موٹیویٹ کرنا تھراپی کے لیے اٹس ناٹ اے ایزی جاب. بالکل.
بینگ اے پیرنٹس ہم تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ بچے کو تھیراپی کروانی ہے کیونکہ اس نے اسکول داخل کروانا ہے, اس نے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہ توتلا کے بولے گا تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے, ٹیچر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن بچہ موٹیویٹ نہیں ہوتا. 3 سال کے بچے کو 4 سال کے بچے کے تو پیچھے کھانا بھی لے کے دوڑنا پڑتا ہے سم ٹائم. اب جس ایرا میں ہیں ہماری یہی ایفرٹ ہے کہ ہم بچوں کے پیچھے کھانا لے کے چلتے ہیں. تو تھیراپی کے لیے جب آپ بچوں کو ایک اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں بٹھا کے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا منہ کھولو اور تا کو ہم نے ایسے بولنا ہے اور ٹنگ ڈپریسر اس کے منہ میں ڈال رہے, بچے سم ٹائم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو بڑے بچے آتے ہیں 7, 8, 9 کلاس کے بچے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ تھوڑی سی جو ہے وہ امبیرسمنٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ایسے ہی گزار لیں, ہمیں کسی کے سامنے بولنا نہ پڑے. تو یہ ایک بڑا جو ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے پیرنٹس کی کنسسٹنسی. پیرنٹس کتنے کنسسٹنٹ ہیں, بچے کو تھیراپی کے لیے لے کے آ رہے ہیں, نہیں لے کے آ رہے ہیں, اسپیچ تھیراپی کی سروسز موجود ہیں, نہیں موجود ہیں, اور جو ہوم بیس پلان دیا جا رہا ہے اس کے اوپر کتنا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو پروگنوسس میں سارے فیکٹر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائے گا, کیونکہ آپ نے بات کی والدین کے حوالے سے, ظاہر ہے والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایموشنل سپورٹ دیں. اگر ان کو اسپیچ کے مسائل ہیں تو ظاہر ہے ایک ایموشنل سپورٹ بچوں کو چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ تھیراپی میں بھی کافی اس حوالے سے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کس طرح سے والدین گھر پر ان ڈس آرڈرس کے لیے کس طرح سے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر آرٹیکولیشن اور فونولوجیکل ڈس آرڈرس اگر بچے کو ہیں, گھر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ پیرنٹس کو کاؤنسل کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس جو ہے نا پیرنٹس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. ایجوکیٹڈ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں اور لیس ایجوکیٹڈ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں. اگر ہم رفا کے حوالے سے بات کریں تو رفا کا جو CDC ہے وہ بہت پوش ایریا میں ہے, ویسٹری جیسے ایریا میں ہے. لیکن رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو سہالہ والی سائڈ پہ ہے وہاں کی پاپولیشن لیس ایجوکیٹڈ ہے. آپ کے پاس یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کا اویئرنیس لیول یا پیرنٹس کا ایجوکیشن لیول کیا ہے. پیرنٹس اگر اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سو مینی ٹائم آئی آبزرو دس وائل آئی واز ورکنگ ان رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سہالہ, ہم پیرنٹس کو کہتے تھے آپ تھیراپی میں بیٹھیں اور دیکھیں ہم کیسے کام کر رہے ہیں, اینڈ دے سے دیٹ کہ ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں آپ کروا لیں. جب پیرنٹس آبزرو ہی نہیں کریں گے تو پیرنٹس بچوں کے ساتھ کیسے کام کریں گے؟ ون تھنگ. ادر تھنگ از دیٹ آپ کے مضافات میں جو اسپیچ تھیراپسٹ کے لیے, جو اسپیچ تھیراپی کے لیے بچے آتے ہیں نا, وہاں پر بچے یوزلی دادا کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, دادی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. ایون سم ٹائم ہم سے جب ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اب ایک شخص یا اس بچے کے دادا یا دادی سے ہم کیا پوچھیں گے کہ اس کی پریگننسی کیسی تھی؟ دے آر انیبل ٹو ٹیل اس. ماں آتی ہی نہیں ہے. پھر اگر ہم فادر کے حوالے سے دیکھیں تو ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی فادر جو ہے صبح 8 سے شام 4 بجے تک کام کرتا ہے, تو اس کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ روزانہ بچے کو تھیراپی کے لیے لے کے جائے یا گھر آ کے جو ہے وہ بچے کے اوپر کام کرے. تو وہ والدین جو ہوم بیس پلان کے اوپر کام کرتے ہیں, تھیراپسٹ کی بتائی ہوئی مشقوں کو استعمال کرتے ہیں, ان بچوں میں پروگنوسس, ان میں رزلٹ بہت جلدی آتا ہے. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ ہمیں بچوں کو کوئی دباؤ نہیں ڈالنا ہے. بچوں پہ دباؤ مت ڈالیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے ہم بچوں کو, اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. فلاں کا بچہ ایسا بول رہا ہے, تم کیسے بولنے میں لگے ہوئے ہو, تمہاری وجہ سے مجھے اسکول میں بلا لیا گیا. ہم یہ چیز بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تم صحیح نہیں بول سکتے ہو, میرے لیے ایک مسئلہ اور کھڑا کر دیا. مدرس ایسی فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہیں. اگر آپ بچے کو اسٹریس دیں گے, بچے میں امپرومنٹ جو ہے جو آنی بھی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ رک جاتی ہے یا ریگریس کرنا شروع کر دیتی ہے. پازیٹیو انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اگر بچے کو پازیٹیو انوائرمنٹ نہیں دیں گے, بچہ کوئی بھی گول اچیو نہیں کرے گا, بچے میں بہتری نہیں آئے گی. وی کین ڈو, اوکے بیٹا آپ نے یہ بات ایسے بولی ہے, یہ ایسے ہوتی ہے. آپ اس کو کریکٹ ماڈل پرووائڈ کر دیں, نہ کہ آپ اس کو اسنپ کر دیں, ہاں مجھے سمجھ آ گیا تم کیا بولنا چاہ رہے ہو, بس اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا وے ہاؤ یو ڈسکریج یور چائلڈ. کیا وہ بولے ہی نہ, اس کو فیل ہوگا کہ جی میں تو غلط بولتا ہوں اور میری بات کوئی سننا نہیں چاہتا, اینڈ چائلڈ gradually started to stop their speech اور بولنا بند کر دیتے ہیں. So it should not happen with the children. صحیح, واقعی آپ اس بار یہ بہت ہی اہم بات ہے,
اور جہاں پر پیرنٹنگ سکلز کی بات کی جاتی ہے کہ بچوں کو ایک پالنا، جو آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ بچوں کا اسکرین ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اکثر والدین فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جہاں پر بچوں کی اسپیچ کے لحاظ سے مسائل درپیش ہوں تو وہاں پر بھی اکثر مائیں جو ہے فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بچے انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور آپ نے بالکل اس بات کو ایڈریس بھی کیا ہے کہ والدین کو بچوں کو کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے، ان میں خود اعتمادی جو ہے پیدا کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ غلط ہی الفاظ جو ہے وہ بول رہے ہوں، لیکن ان کو انکریج کرنا، تبھی ان کو ہم بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے تو آپ سے میں آخری سوال یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا پیغام دیں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے اور جہاں پر جو والدین ہیں وہ کمپیئر بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ڈفرینٹ سوشل سیٹنگز میں اگر لے کے جاتے ہیں بچوں کو تو وہاں پر بھی بچے امبیرس ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور آج کے ٹاپک سے آپ کیا جو ہے میسج دینا چاہیں گے والدین کو؟ والدین کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اس بات کو جان لیں کہ جو بولنے کے مسائل ہیں وہ عام نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کی تشخیص ہو سکتی ہے، ان کے کریکٹ کیا جا سکتا ہے، اور جتنا جلدی والدین اپنے بچے کی تشخیص کے لیے، ان کی تھیراپی کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اتنا ہی جلدی بچوں کی تعلیمی کارکردگی، ان کی سماجی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں۔ یہ ایسے مسائل نہیں ہیں جن کا حل موجود نہیں ہے، یہ وہ مسائل ہیں جن کا حل موجود ہے، جن کے اوپر ہم بر وقت کام کر کے اپنے بچے کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سید طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، اور یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ریہیب سائنسز میں، اس کے علاوہ چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، اور آج ہماری گفتگو رہی فونولوجیکل اینڈ آرٹیکولیشن ڈس آرڈرز کے حوالے سے، بچوں کی اسپیچ کے حوالے سے، جو بچے بول چال میں دشواری کا شکار ہوتے ہیں یا مختلف الفاظ کی ادائیگی، آوازوں کی ادائیگی بہتر انداز میں نہیں کر پاتے، اس حوالے سے آج ہماری گفتگو جاری رہی۔ ہم نے مختلف حوالوں سے اس حوالے سے ہم نے بات بھی کی کس طرح سے جو ہے اسپیچ تھیراپسٹ کو کنسلٹ کرنا ضروری ہے، اسپیچ تھیراپسٹ کون کون سی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں، اور کس سٹیج پر جو ہے والدین کو اسپیچ تھیراپسٹ کو جو ہے وہ کنسلٹ کرنا چاہیے، والدین کی کیا ذمہ داری ہے، ہمارے معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے ایسے بچوں کو سپورٹ کرنے میں جو اسپیچ ڈس آرڈرز کا شکار ہوں۔ تو ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سامعین کرام، اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی CDC ٹائم کے کسی اور ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔